لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات على محمد وعلى آلہ گرامی پر جشن محسن اسلام جناب ابو طالب منانے کے لیے آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس جشن میں شرکت کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ ہم اس طرح کے محفلوں کے اندر شرکت کا شرف حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ ایسے فن میں آنے کے لیے طہارت نفسانی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی ولادت کے اندر طہارت کی بہت زیادہ شرط لگائی گئی ہے. یہ ہر غیرے کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا ہے کہ ایسی رسم کے اندر آ جائے. یہ محسن اسلام کہ جس کا نام ابو طالب ہے، جس کی کنیت ابو طالب ہے، جس کا نام عمران ہے. میں نے آپ کے سامنے جس آئے کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے، اس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر سوال کرتا ہوں تو ایک چیز ہے کہ تم ہمارے اہل بیت سے محبت اور محبت اختیار کرو. اللہ نے کسی آیت کے اندر یہ نہیں کہا ہے کہ تم ایمان اختیار کرو، لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ تم محبت اختیار کرو. اللہ نے ڈائریکٹ ایمان کا مطالبہ نہیں کیا ہے بلکہ محبت کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت لازمہ ہے ایمان کا. لہذا اللہ نے محبت مانگی ہے، ایمان نہیں مانگا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز راسخ ہے کہ جب ایمان ہوگا تو محبت آئے گی. جب کسی پر اعتبار قائم ہوگا تو محبت کرے گا، کہ جب کسی کی شخصیت سے متاثر ہوگا تو محبت کرے گا. اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص سے آپ محبت کیجیے تو فوراً آپ کو سوال کرتا ہے یہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کے صفات کیا ہے. یہ ان کے بارے میں انسان پہلے اعتبار پیدا کرے گا، اس سے متاثر ہوگا، اس کے بعد محبت کرے گا. اللہ نے یہاں پر اہل بیت کی محبت چاہی ہے، ایمان نہیں کہا ہے. محبت کا مطالبہ کیا ہے، ایمان کا مطالبہ نہیں کیا ہے، کیونکہ محبت لازمہ ہے ایمان کا. جہاں پر محبت ہوگی وہاں پر ایمان ہوگا. تو اب یہ اگر کہنا بار بار کہ ابو طالب مومن تھے یا مومن نہیں تھے، تو یہ نہ دیکھو کہ مومن تھے نہیں تھے، بلکہ دیکھو کہ وہ پیغمبر سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. وہ پیغمبر سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے. پیغمبر اسلام کے سلسلے میں پہلا شخص جس نے نعت کہی ہے وہ ابو طالب کی ذات ہے. اظہار محبت میں کیا شعر کہا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے محمد، عجیب شعر کہا ہے. ابو طالب کہہ رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد عربی کی شان میں کہہ رہے ہیں. اظہار محبت کر رہے ہیں، اور اظہار محبت لازمہ ہے ایمان کا. یہ محبت کا جو اظہار کیا جا رہا ہے یہ ایمان کی دلیل ہے. ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے پیغمبر، اے محمد، میری آنکھوں نے تم سے زیادہ حسین کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے پیغمبر، اے محمد، تم سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور تم سے زیادہ
جلا ہی نہیں. ان سے خوبصورت کسی ماں نے بچہ جلا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ محبت ہے نہیں ہے. یہ محبت کیسے آئی؟ ایمان کے ذریعے سے آئی. پہلے ایمان آتا ہے پھر محبت آتی ہے. سماج پڑھتے پر محمد والے پیغمبر اسلام سب سے انتہا محبت کرتے تھے. پھر انتہا محبت کرتے تھے. جناب زید کے ساتھ پیغمبر اسلام چلے گئے. چند لمحوں کے لیے آنکھوں سے روشن ہو گئے. ابو طالب بے چین ہو گئے. میرا بھتیجا کہاں ہے؟ میرا بھتیجا کہاں ہے؟ میرا محمد کہاں ہے؟ میرا محمد کہاں ہے؟ اینا محمد، اینا محمد کی تصویر پڑھنے لگے. یہ کس بنا پر پڑھ رہے ہیں؟ ابو طالب محمد کا انتظار کر رہے ہیں. توجہ کریں گے آپ. ابو طالب کیا کر رہے ہیں؟ محمد کا انتظار کر رہے ہیں. محمد کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ اور بے چینی اتنا زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اپنے قوم قبیلے کے تمام جوانوں سے کہہ دیا کہ محمد کو میں نے بہت تلاش کیا لیکن میرے نہیں ہے. تم اپنی تلواریں لے لو اور قریش کے ایک ایک سردار کے بعد بیٹھ جاؤ. اگر محمد نہ ملے میرا اشارہ ہوگا تمہاری تلوار ہوگی ان کی گردن ہوگی. میں اشارہ کروں گا ان کے اپنی تلوار ان کی گردن کو اڑا دینا. انتظار کرتے رہے. اینا محمد، اینا محمد، اینا محمد. بار بار یہ تصدیق ہوا ہے. ابو طالب کیا کر رہے ہیں؟ محمد کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں تو جو کیا آپ نے ابو طالب کیا کر رہے ہیں؟ محمد کا انتظار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمدی انتظار یہ ابو طالب کی سنت ہے. اور یہ ابھی عجیب کرشمہ ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ بھی محمد ہے. جو انتظار کر رہا ہے وہ بھی محمد والا ہے. جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ابو طالب والا ہے. جو انتظار کرے گا وہ بھی ابو طالب والا ہوگا کیونکہ ابو طالب کا لال ہے. یہ تو دیکھا آپ نے اظہار ہے محبت میں. اور جو واپس آئے تو سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ نہیں. کہا ہمارے قوم قبیلے کے جوانوں کے پاس دیکھو کیا چیز چھپی ہوئی ہے. اب نے دیکھا تو تلوار، ذوالفقار، شمشیر. کہا یہ کیا؟ کہا میں نے کہا تھا کہ اگر محمد نہ ملے تو میں اشارہ کروں گا تم گردن اڑا دینا. یعنی محمد کے سلسلے میں ابو طالب اتنا سخت تھے کہ انتظار کر رہے اور محمد کی نصری کر رہے. اس کے بعد سے باہر سے آ کے کہہ بھی رہے ہیں. یہ شجاعت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ قرآن کے سامنے آ کے کہے کہ اگر تم نے محمد کے اوپر ذرا سی بھی غلط پہنچائی ہوتی تو میں تمہاری گردن کو اڑا دیتا. یہ عرب کے لوگ ہیں، بڑے خوفار ہوتے ہیں. ایک اٹھنی کے بچے کے اوپر 40 سال جنگ کرنے والے لوگ ہیں. یہ ایسے بھی لوگوں کے سامنے ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد کو ذرا سی اپنے پہنچی ہوتی تو خون کی ندیاں بہ جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوفار دلوں کو للکارنے والا اگر کوئی ہے تو ابو طالب ہے. یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ محمد کے تحفظ میں کر رہے ہیں. یہ محمد کے تحفظ میں کر رہے ہیں. اور تاریخ خدا کر دیکھ لیجیے کہ جناب اسحاق کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا عثمان، ایک کا نام تھا یعقوب. یعقوب کے 12 بیٹے، ایک کا نام یوسف. بقیہ 11 کے 11 دشمن تھے یوسف کے. لیکن جب یہ پلان بنایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مار ڈالا جائے، تو اس میں سے یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک یہوذا تھا جس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یوسف کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، خود ہی رنگ دھل جائے گا، مر جائیں گے. تو اپنے ہاتھوں کیوں رنگین کرتے ہو؟ بظاہر وہ قتل کے لیے کہہ رہا تھا لیکن بباطن وہ تحفظ کی فکر میں تھا. یہوذا چاہتا یہ تھا کہ یوسف کسی طرح سے بچ جائے
اور یہودا کے اس صلاح کی بنا پر یوسف بچ گئے، لیکن اللہ نے کیا کیا اس میں؟ اللہ نے کہا یہودا نے ایک نبی کو ایک مرتبہ بچایا ہے۔ اللہ نے کہا یہودا نے ایک نبی کو ایک مرتبہ بچایا ہے، تو میں یوسف کی نسل سے نفرت نکال کے یہودا کی نسل میں ڈال دوں گا۔ اللہ نے یوسف کی نسل سے نبوت کو نکال کر کے یہودا کی نسل میں ڈال دیا، کہ جن کے نسل کا ایک نبی آج بھی عیسیٰ شہر ان پر موجود ہے۔ تو یہودا نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا، ایک نبی کو ایک مرتبہ بچایا تھا۔ اللہ اکبر، ایمان ابو طالب کا نعرہ کرے آپ، ایمان ابو طالب کا نعرہ کرے۔ یہودا نے یوسف کو ایک مرتبہ بچایا تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ابو طالب قدم قدم پر محمد کو بچا رہے ہیں۔ تو جو اللہ یہودا کو نبی کو ایک مرتبہ بچانے کے سلسلے میں پوری نسل نبوت عطا کر رہا ہے، وہ ابو طالب کو کیا کچھ نہ دے گا؟ وہ ابو طالب کو کیا کچھ نہ دے گا؟ یہی وجہ تھی کہ جب دیکھا ابو طالب قدم قدم پر محمد کو بچا رہے ہیں، تو کہا نسل نبوت تو نہیں، نسل امامت ابو طالب کے نسل میں ہوگی۔ نسل امامت ابو طالب کے نسل میں ہوگی، اور ابو طالب اس سلسلے کا نام ہے کہ جہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو یہ نہ دیکھے کہ ایمان ابو طالب ضائع نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھے کہ ابو طالب نے جو تحفظ محمد کیا ہے، اس کے سلے میں ابو طالب کو اللہ نے یہاں کیا کیا دیا ہے، وہاں کیا کیا دے گا۔ اس کے ہی لال کے پاس کوثر ہوگا، اس کے ہی لال کے پاس جنت ہوگی، اس کے ہی لال کے پاس میزان ہوگا، اور یہ کائنات کے جو وجود آج باقی ہے، ابو طالب کا ایک لال ساتھ میں چونکہ موجود ہے، اس لیے وجود باقی ہے۔ بقائے کائنات کے ضامن بھی ابو طالب کی ذات، اور آخرت میں جتنی نعمتیں ہیں سب ابو طالب کے بیٹوں کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ یہ ہے ابو طالب کی ذات۔ دنیا صرف اسی پر غور و فکر کر رہی ہے کہ ایمان تھا یا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب تاریخ ہے، عجیب و غریب مورخین ہے۔ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں محمد عربی ابو طالب کے شانے کو ہلا ہلا کر کہہ رہے تھے، یا اے ابو طالب کلمہ پڑھ لیجیے۔ ابو طالب سے کہہ رہے تھے محمد عربی چچا کلمہ پڑھ لیجیے۔ کہاں کہہ رہے تھے؟ حجرے کے اندر، غرفے کے اندر، کمرے کے اندر، کونے میں کہہ رہے تھے، ہلا ہلا کر۔ کہاں؟ کان کے اندر کہہ رہے تھے۔ عجیب مسلمان نہیں ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ مولوی کر رہا ہے محمد عربی ابو طالب کے کان میں بار بار سانا ہلا کے کہہ رہے تھے، چچا کلمہ پڑھ لیجیے، چچا کلمہ پڑھ لیجیے۔ ارے عجیب و غریب مسلمان ہے، کمرے کی بات یاد ہے، میدان کی بات بھول گیا۔ یہ جھوٹی روایت سب کو یاد ہے، سچی روایت غریب والی کسی کو یاد نہیں ہے۔ مباہلے میں کون نے یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ آئے تطہیر کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ آئے محبت کے اندر کون بڑا بات ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایسے بے انصافوں کو اللہ محشر میں کبھی انصاف نہیں دے گا۔ ایسے بھی انصافی کہ کان میں محمد کر رہے وہ یاد ہے، اور میدان میں دکھا دکھا کے کہہ رہے من کن تو مولا ہو تو ہاضا علی مولا، لیکن کسی کو نہ دکھائی دے رہا ہے نہ یاد ہے۔ بات وہی کرتا ہو مومن ہو۔ اب آپ نے کہا جا رہا ہے یہ
پاس رہتے تھے لیکن اللہ نے کیونکہ توفیق نہیں دی لہذا مومن نہیں ہوئے. ایک شخص یہودی تھا مسلمان ہوا, اس نے آ کر کے عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی. سلسلے میں طرح طرح کی باتیں سنی. اس کے اندر ابو طالب کے سلسلے میں بھی تھا کہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے, ایمان نہیں لائے تھے, کافر تھے, بہت چیزیں بیان کی اسے. جب جماعت ختم ہو گئی تو یہ شخص جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا عمر ابن عبدالعزیز کے گھر پہنچا, اور گھر پہنچنے کے بعد سلام و دعا کیا. سلام و دعا کرنے کے بعد تاکہ جو ایک فرمائش ہے آپ سے, گزارش ہے جماعت سے آپ سے کا کیا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور جو کریں گے واقعی تاریخ ہے, یہ تاریخ اسلام ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز کے گھر پر گیا اور جانے کے بعد سلام و دعا کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں مسلمان تمہارا کافر, میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں. ہرگز نہیں, ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیا کیوں؟ کیا تم مسلمان نہیں, تمہارا باپ تو کافر ہے. اللہ اکبر, نیا مسلمان ہے, بالکل فریش مسلمان ہے. کہتا کیوں؟ کیا تمہارا باپ کافر سے, تم مسلمان صحیح, تمہارا باپ کافر تھا. کہا ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے کہ آپ افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ آپ افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ کہا نبی نبی ہے, ہمارا کیا, ہم تو باقی ہیں, وہ نوری ہے. کہتے وہ نہیں, آپ کی بیٹی افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ آپ کی بیٹی افضل ہے یا فاطمہ زہرا افضل ہے؟ کہا فاطمہ زہرا افضل ہے. کہا جی بات ہے, میرا باپ کافر ہے, تم مجھے اپنی بیٹی نہیں دے رہے, ایک عام مسلمان ہوتے ہوئے. میں ایک عام مسلمان کے حیثیت سے آپ کے بتا رہا ہوں, آپ ایک عام مسلمان ہو کر کے اپنی بیٹی کافر کے لڑکے کو نہیں دے رہے. یہ محمد کو کیا ہو گیا تھا, یہ محمد کو کیا ہو گیا تھا کہ جنہوں نے کافر کے بیٹے کو دے دیا اپنی بیٹی. جب یہ کہا تو اس کے ہوش وہ دیکھا, ہاں ایسا خاموش ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنی بیٹیا پر آن پڑی تب سمجھ میں آیا, جب اپنی بیٹیا پر آن پڑی تب سمجھ میں آیا کہ ابو طالب کافر تھے یا مومن تھے. صلوات پڑھتے پر محمد والے جب اپنی بیٹیاں قرآن پڑھی جب سمجھ میں آیا کہ ابو طالب کافر تھے یا مومن تھے. بار بار ابھی کے پاس یعنی ابو کا فنار, ابو کا فنار, ابو کا فنار, یعنی تمہارے باپ جہنمی ہے, تمہارے باپ جہنمی ہے. ایک مرتبہ کا حالی خاموش رہے, دو مرتبہ کا حالی خاموش رہے, تیسری مرتبہ کا حالی خاموش رہے, تین مرتبہ میں حجت تمام ہو جاتی ہے, چوتھے نے چوتھی مرتبہ جواب دیا. توجہ کریں گے آپ, چوتھے نے چوتھی مرتبہ جواب دیا کہ انا قسیم الجنت والنار, میں جنت و نار کا تقسیم کرنے والا ہوں. تم اپنے باپ دادا کی فکر کرو, میرے باپ کی فکر مت کرو. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. ہے کہ جس نے احسان کیا بانی اسلام کے اوپر, بانی اسلام کے اوپر احسان کیا ہے. محمد عربی کو پالا ہے. وہ کہتے کلمہ نہیں پڑھا, ارے کلمے کو ابو طالب نے پالا ہے, کلمے کو ابو طالب نے پالا ہے. ابو طالب نے احسان کیا ہے.
محمد عربی کے اوپر. محسن ہے اور محسن کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ محسن کے سلسلے میں انسان دعائیں کرتا ہے. ایک انسان اگر کسی کو ایک تنکا اگر اٹھا کے دے دیتا ہے تو اس کے لیے دعا خیر کیا کرتا ہے. اب دیکھا غدیر کے میدان میں ہوا کیا تھا؟ غدیر کے میدان میں کیا محمد عربی نے کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر زیادہ تصرف نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا ہاں کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، رکھیں گے. کیا ہمارے نفس پر زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ ہمیں نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، زکات پہنچائی. کہا ہاتھ تو خود پہنچایا آپ نے. اس کے بعد سب نے زبان ہو کر کے کہا، سب نے زبان ہو کر کے کہا اے محمد عربی، تو کون کر رہے؟ یہودی کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کر رہے ہیں، 1,40,000 افراد کر رہے ہیں. ایک زبان ہو کر کے اے محمد عربی، آپ نے قربانی دی ہے، آپ نے جہاد کیا ہے، آپ نے ہمارے سلسلے میں زحمت برداشت کی ہے، فجزاک اللہ عنا خیر الجزاء، تو اللہ کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے. اتنی آپ نے احسان کیا ہے کہ ہم اس کی جزا دے ہی نہیں سکتے، ہم اس کی جزا دے ہی نہیں سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی کسی کو محسن مانتا ہے تو اس کے لیے جزائے خیر کی دعا کرتا ہے. اور یہاں پر غدیر کے میدان میں 1,40,000 افراد ایک لوگ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ فجزاک اللہ عنا خیر الجزاء، اللہ آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے، اللہ آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے. اے محمد، آپ نے ہم پر احسان کیا ہے. کیا نہیں یہی جملہ وقت وفات ابو طالب بھی ملتا ہے کہ محمد عربی بار بار کہہ رہے فجزاک اللہ عنی خیر الجزاء. یہ سزا آپ نے ہماری تربیت کی ہے، ہمارے چھوٹنے میں آپ نے ہمیں پالا ہے، ہماری کفالت کی ہے، اللہ کو ہماری طرف جزائے خیر دے. وہی جملہ جو غدیر میں غدیر کے اندر صحابی کہہ رہے تھے، حاجی کہہ رہے تھے، وہی محمد عربی یہاں پہ کہہ رہے ابو طالب کے سلسلے میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1,40,000 حاجیوں کی نگاہ میں جو محسن ہے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کی نگاہ میں محسن ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جسے محسن کہہ رہے ہیں وہ محمد ہے، جسے محمد محسن مان رہا ہے وہ ابو طالب کی ذات ہے. دنیا کیا پہچانے گی ابو طالب کو؟ محسن اسلام بھی ہے، محسن بانی اسلام بھی ہے. عبد المطلب کے زمانے ہی میں جب صحت آیا اور کھیتیاں برباد ہونے لگی، کسان بھوکے مرنے لگے، تو عبد المطلب نے ابو طالب سے کہا تھا جاؤ ننھے محمد کو لے کر کے آؤ اور ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، اس کے وسیلے سے بارش ہو جائے گی. دنیا پہچانے ایمان کیا ہے، دنیا پہچانے کہ ایمان کہتے کسے ہیں. عبد المطلب نے کیا کہا؟ محمد کو لے کر کے آؤ. اور ابو طالب گئے، جھولے سے محمد کو نکالا، میدان میں آئے، ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے ابو طالب نے محمد عربی کو کہا کہ اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے یہ میرے محبوب کو تعریف کر دے. یعنی ابو طالب اگر محمد عربی پر ایمان نہ رکھتے ہوتے تو عبد المطلب کو کہہ دیتے کہ میں جا رہا ہوں کعبے کے اندر، وہاں والوں کو بلاؤں گا، بارش ہو جائے گی. لیکن نہیں، محمد کو آگے لے کے جانا بڑا رہا ہے کہ جہاں کا مسئلہ ہے وہی والا حل کر سکتا ہے. وہ محمد وہاں والا ہے، بارش کا مسئلہ بھی وہاں کا ہے، حلال پانے پر محمد والا ہے. اور خود ابو طالب کے زمانے میں بارش جب نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت جناب محمد عربی 2 سال کے تھے، اور آپ لے کر جائے آنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار سے آپ کے کچھ کو لگا دیا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر اٹھا دیا
اور اٹھانے کے بعد کہا اس محمد کے لیے بارش کر دیں، اس محمد کے لیے بارش کر دیں۔ ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس محمد کے لیے بارش کر دے، اور بادل جھوم جھوم کے برسا ہے، اور ابو طالب کے ناک کا جملہ یہ ہے، یہ وہ معصوم ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کے اب وہ جھوم جھوم کے برسنے لگتا ہے۔ اس عظیم الشان جشن کے موقع پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ابو طالب کی ذات مظلوم ذات ہے تاریخ کے اعتبار سے، کہ دنیا نے لاکھ چھپانا چاہا، لیکن جو پہچاننے والے ہیں وہ پہچانتے ہیں، جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ شورا کرام اور دوسرے ذاکر سے آپ مفصل معلومات حاصل کریں گے کہ جناب ابو طالب کی کتنی قربانیاں ہیں تحفظ محمد کے سلسلے میں اور خود اسلام کے سلسلے میں۔ لہذا عظیم الشان جشن میں امام زمانہ خدمت میں تفریق و تہنیت پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ بارے لحاظ حق محمد والے محمد بانی محفل بانی جشن کے تمام دل مرادوں کو پورا فرما، ان کو دن روکنی رات روکنی ترقی نہ فرما۔ بارے لحاظ حق محمد والے محمد ہمارے اعمال صالحہ قبول فرما، بنانے حق محمد والے محمد امام زمانے کے ظہور میں تاخیر فرما، اور ہم تو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔